سورہ فاتحہ کی گزارش ہے مرحوم سید ناصر حسین عابدی ابن سید شبیر حسین عابدی اور عابدی فیملی کے جتنے مرحومین ہیں جملہ قبر المومنین مومنات اور ایسے حضرات جن کا کوئی دنیا میں یاد کرنے والا نہیں، رحم اللہ یقرأ الفاتحہ۔ اللہم صلی اللہ محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اغفر للمؤمنین ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ نعم المولا و نعم النصیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی خلق الخلائق بقدرته ونشر الریاح برحمته واتدى بالصخور میدان ارضه والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی جد الحسنین سیدی شباب اہل الجنہ ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی لقاء یوم الدین۔ سیما بقیت اللہ العظم فی الارضین الحجۃ ابن الحسن صلوات اللہ وسلامہ علیہ۔ اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج۔ اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک۔ اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ صلوات بھیجیں محمد وآل محمد پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ خالق کون و مکان، مالک عرش و سما، وہ پروردگار جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا، وہ پروردگار جس نے ہمیں اور آپ کو اس روئے زمین پر بھیجا، وہ معبود کہ جس نے چرند پرند شجر حجر دنیا کے ہر شے کو پیدا کیا، وہ پروردگار جو اپنی ذات کا اکیلا ہے، اپنی ذات میں یکتا ہے، نہ اس کا کوئی رشتہ دار ہے نہ وہ کوئی کا رشتہ دار ہے، جو لم یلد ولم یولد ہے، ایسا خدا اپنے کلام میں ارشاد فرما رہا ہے ہمارے اور آپ کے لیے کہ الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہتے ہیں پروردگار نے اپنے کلام میں ان بندوں کی تعریف کی ہے جو بندے اس کے مطیع اور فرمانبردار ہیں، یعنی وہ بندے کہ جب ان پر مصیبت پڑتی ہے یا مشکلات میں گرفتار ہوتے ہیں، مصیبتوں میں آتے ہیں، یا جب ان پر مصیبت ٹوٹنے لگتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم خدا کی طرف سے آئے ہیں بے شک، اور ہمیں خدا ہی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ یعنی وہ اپنے آخری وقت کو یاد کرتے ہیں، اپنے عقبہ کو یاد کرتے ہیں، اور کہتے پروردگار تو نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا تھا، ہم اس دنیا میں آئے تھے تیری عبادت کے لیے، تیری بندگی کے لیے۔ پروردگار ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں یہ زندگی دی۔ پروردگار تیرا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں ہر طرح سے موفق اور کامیاب کیا۔ اب وہ زندگی اب تیری امانت ہے پروردگار، جب تو چاہے ہمیں بلا لے، ہم تیرے لیے آمادہ ہیں۔
یہ ہیں خدا کے خالص اور نیک بندے جو ہمیشہ اپنی موت کو یاد رکھتے ہیں، کیونکہ روایتوں میں موجود ہے جب انسان، اس لیے کہا گیا ہے کہ قبرستان جایا کرو، قبرستان اگر تم سے ہر روز ممکن ہو تو ہر روز جاؤ، اگر ہر روز نہ ممکن ہو تو ایک روز درمیان جاؤ، ایک روز درمیان ممکن نہ ہو تو کم سے کم ہفتے میں ایک مرتبہ جاؤ، ہفتے میں ایک مرتبہ نہ ہو 2 ہفتے میں، 1 مہینے میں، 6 مہینے میں، سال بھر میں کم سے کم جاؤ۔ اس سے پہلے قبرستان جاؤ کہ لوگ تمہیں 4 لوگ اپنے کاندھوں پر اٹھا کر وہاں لے جائیں۔ اللہ اکبر! کیوں تاکید کی گئی ہے؟ وہ اس لیے تاکید کی گئی ہے کہ جب انسان اپنی موت کو یاد کرے گا تو دنیا کی ہر وہ غلط شے جو شریعت کے خلاف ہوگی، جو چیز حرام ہوگی، ان سے دوری اختیار کرے گا، جو حلال ہوگی اس کو لے لے گا، کیونکہ انسان کو یاد رہے گا ہمیں پلٹ کر جانا ہے۔ اس دنیا میں ہم ایک مہمان کے مانند آئے ہوئے ہیں اور اس دنیا سے ہمیں واپس جانا ہے، اس دنیا میں جہاں جا کر ہمیشہ ہمیں رہنا ہے۔ یہاں تو ہم ایک مسافر کی طرح آئے تھے اور آنے کے بعد ہم نے چند سال یہاں زندگی کی، اور زندگی کرنے کے بعد اب ہمیں واپس جانا ہے۔ اگر اسے یہ یاد رہے گا تو سارے حقوق کو وہ ادا کرے گا، زن و شوہر کے حقوق کو بھی ادا کرے گا، ماں باپ کے حق کو بھی ادا کرے گا، بیوی بچوں کے جو حقوق ہیں اس کو بھی ادا کرے گا، بڑوں اور چھوٹوں کے جو حق ہیں اس کو بھی ادا کرے گا، پڑوسیوں کے جو حق ہے اس کو بھی ادا کرے گا، تیمارداروں کے جو حق ہے اس کو بھی ادا کرے گا، بیماروں کے جو حقوق اس کو بھی ادا کرے گا۔ یعنی ہر وہ حق جو اس کے اوپر ہے، اس کی گردن پہ ہے، تمام حقوق کی ادائیگی کرے گا اور شریعت کا پابند ہوتا چلا جائے گا انسان، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ مجھے یہاں نہیں رہنا ہے، اور وہ وہاں کے لیے اپنے لیے تیاری کرنا شروع کر دے گا جہاں اسے پلٹ کر جانا ہے، جہاں اسے ہمیشہ رہنا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اس دنیا میں بہرحال پہنچنے کے بعد اس دنیا میں ہماری قبر گشادہ ہو جائے، تو اس کے لیے بہترین راستہ جو معصومین نے بتایا کہ گشادہ ہونے کے ایک اور راستہ ہے کہ جو بھائی بھائی میں اختلافات ہو جاتے ہیں، بھائی بہنوں میں اختلافات ہو جاتے ہیں، ان اختلافات کو ختم کر دو۔ ان کے چہروں پہ جتنی مسکراہٹ آتی جائے گی اتنی تمہاری قبر بڑھتی چلی جائے گی، وہ جتنا تمہارے حق میں دعا کریں گے پروردگار اتنا رحمتوں کو تمہارے وہاں نزول کرتا چلا جائے گا۔ پروردگار عالم نے ساری چیزوں کی جو ہمارے آخرت میں ہمیں ملنے والا ہے، جو ہمیں بہرحال پہنچنے کے بعد وہاں ملنے والا ہے، وہ ساری چیزوں کو اس نے یہاں پہ ہمارے لیے مہیا کر دیا ہے کہ وہ ساری چیزیں دیکھیں کہنا بڑا آسان ہے، لیکن اس سے سخت ترین مرحلہ برزخ کا مسئلہ ہے، یعنی وہ قیامت والی جو بہرحال وہ مراحل ہیں وہ تو بعد والے ہیں، لیکن یہ جو برزخ ہے یہ بڑا سخت مرحلہ، ہر ایک چیز کا آپ کو وہاں پر حساب کتاب دینا ہوگا۔ اگر کسی کا آپ نے دل دکھایا ہے ذرہ برابر، اس کا بھی حساب دینا ہوگا۔ اگر کسی پہ تہمت و بہتان لگایا ہے اس کا بھی حساب دینا ہوگا۔ اگر آپ پر کسی طرح کی کسی ذرہ برابر بھی اگر کسی کی طرف آپ نے اگر انگلی اٹھائی ہے، خدا شاہد ہے اگر وہ اس کے حق میں نہ تھا اور آپ نے اگر غلط تہمت اس کے اوپر لگائی ہے تو اس تہمت کو آپ کو جواب گو ہونا پڑے گا۔ اگر کسی کی طرف، اس لیے خدا بند عالم نے کہا کہ میرے بندے تو اپنی اصلاح کر۔ اگر ہم کسی کے اوپر اگر انگلی اٹھا رہے ہیں تو یہ 3 انگلیاں ہمیں خود کہہ رہی، پہلے تم اپنے گریبان میں جھانک لو پھر دوسرے کو کہو۔ شک کی بنیاد پر کبھی انسان اپنی زندگی نہ گزارے کہ شک کی بنا پر مثلا فلانی ایسے ہوں گے، فلانے صاحب ایسے ہوں گے، وہ ایسے ہوں گے، وہ ایسے ہوں گے، نہیں۔ جب تک یقین نہ آ جائے، جب تک یقین نہ آ جائے، اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لو، اپنے کانوں سے نہ سن لو، اس کے باوجود بھی خداوند عالم کہہ رہا ہے اس پر تم پردہ ڈالو۔ جی بے رسا کہ انسان کسی سے دوسرے سے کسی کے بارے میں کوئی بات سن لے، کسی کے آبرو ریزی کر ڈالے، کسی کے حقوق کو جو ہے پامال کر ڈالے، کسی کے بہرحال دل آزاری کر دے، یہ شریعت نے منع کیا ہے۔ شریعت نے منع کیا ہے۔ اپنے آپ کو بہت بڑا دیدار بننا، نمازیں پڑھ لینا، روزے رکھ لینا، یہ کسی کام کا نہیں ہے۔ اگر حقوق الناس ادا نہ کیا گیا، اگر کسی کی دل آزاری کی گئی، کسی کا دل دکھایا گیا، کسی پہ تہمت رکھی گئی، چغلی کی، بہتان کی، غیبت کی، یہ سب جواب گو ہونا پڑے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اگر ذرہ برابر آپ نے نیکی کی ہے تو اس کا بھی پروردگار آپ کو اجر دے گا، اور اگر ذرہ برابر کسی کے حق میں اگر کوتاہی کی ہے، سوئی کی نوک کے برابر بھی، تو اس کا جواب دینا پڑے گا۔ یہ فرشتے جو ہمارے پاس یہ دونوں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہمارے ہر پل پل کی ہماری ساری چیزوں کو لکھ رہے ہیں۔
जितना सुबह से उठने के बाद शाम तक जितना जब तक जगते रहते हैं आप जो जो काम करते रहते हैं, ये फरिश्ता इधर दाहिनी तरफ लिखा करता है, बाईं तरफ जो आप जो गुनाह करते रहें, जो गलत काम करते हैं, वो बैठा हुआ कलम चल रहा है बस, चाहे आप अच्छा करें चाहे आप बुरा करें। इसलिए कहा कि मिजाह में मजाक में भी वो बातें ना कहें, वो भी लिख दी जाती हैं। कभी ज़बान से कोई गलत बात ना निकाले, वो सारी लिख दी जाती हैं, क्योंकि खुद खुदावंद आलम ने कह दिया कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर इंसान को मौत का मज़ा चखना है, यहाँ से मरना है और वापस जाना है। दुनिया में किसी को नहीं रहना है, जवाबगो होना है। यहाँ अगर दुनिया में अगर आपने वो तौबा कर ली, एक दूसरे की जो दिल आज़ारी की थी, इसलिए कहा गया रद्द मज़ालिम कहा गया है कि किसी की दिल आज़ारी कर दी, किसी का हक़ अगर पामाल कर दिया, कुछ हो गया, अगर वो नहीं मिल रहा है तो रद्द मज़ालिम निकाल दिया जाए, इसीलिए कहा गया ये सब चीज़ें। खुदावंद आलम खुद कह रहा है, परवरदिगार कह रहे हैं मेरे बंदे, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं खुद खुदा होता हुआ माफ़ नहीं करूँगा, मैं माफ़ नहीं कर सकता, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ जो मैं माफ़ भी कर, मसलन रोज़ा मेरा हक़ था, चलो मैंने तुमने नहीं रखा, किसी बिना पे कुछ हुआ, मैंने उनको माफ़ कर दिया। रोज़ा नमाज मेरी थी, नमाज तुमने नहीं पढ़ी, कोताही की या जैसी भी पढ़ी, चलो मेरा हक़ था, मैंने उसको माफ़ कर दिया। हज था, ज़कात था, खुम्स था, क्या था, ये चलो मेरे हुकूक थे, मैंने इसको माफ़ कर दिया। लेकिन हुकूकुन नास, किसी बंदे का हक़ जो है मैं वो माफ़ नहीं कर सकता, किसी बंदे का हक़ मैं कभी माफ़ नहीं कर सकता, क्योंकि वो मेरा हक़ नहीं है, वो मेरे बंदे का हक़ है, मेरा हक़ नहीं है। वो तुम मेरे बंदे से जाकर तलब आफ़ करो, मेरे बंदे से जाकर माफ़ी तलब करो, अगर तुम उससे तलब आफ़ करोगे वो तुम्हें माफ़ करेगा। ये अजीज़ों, ऐसा न करें कि हमारे आमाल जो हम यहाँ पर अंजाम दे, जिन पर हमें नाज है, ज़रा सी चीज़ों, ज़रा सी कोताहियों में वो चीज़ें ख़त्म हो जाएं। इंसान को खुदावंद आलम ने अशरफुल मखलूक़ात खल्क़ किया है, और सबसे बेहतर चीज़ है कि एक दूसरे के दिल आज़ारी से बचो, कभी किसी का दिल ना दुखाओ। इंसान तो इंसान, हैवानों के लिए मना किया गया है कि उनके भी दिल ना दुखाए जाएं, हैवानों से भी मोहब्बत करो कि उनकी दुआएं तुम्हें मिल जाए। चे बेरसा कि इंसान जो अशरफुल मखलूक़ात है, ऐसा न किया जाए कि इंसान को जवाबगो होना पड़े, यानी गुस्से में या किसी और बिना पर अगर कोई चीज़ कह दे, बाद में उसको जवाब देना पड़ जाए, कि जवाब देना मुश्किल हो जाए, सामने वाले से नज़र निगाहें मिलाना मुश्किल हो जाए। ये मेरे भाइयों, ये मेरी बहनों, ये मेरे बच्चों, ये मेरे बुज़ुर्गों, बार बार अहादीस मासूम मौजूद हैं, हर चीज़ से मना किया जा रहा है। क्यों हम उन चीज़ों पर दिक्कत नज़र नहीं कर रहे हैं? ज़रा सी बात अगर किसी ने कुछ कान में कह दी, उसको हम लेकर बैठ गए। नहीं, इन चीज़ों पर कभी तवज्जो नहीं करना है, कभी तवज्जो नहीं करना है, क्योंकि खुद खुदावंद आलम कह रहा है कि दुनिया में कोई चीज़ बाकी नहीं रहेगी। कौन सी चीज़? फ़कत उसका चेहरा बाकी रहेगा, सब चीज़ फ़ना हो जाएगी, फ़कत खुदावंद आलम का चेहरा बाकी रहे, उसके अलावा कोई चीज़ दुनिया में बाकी रहने वाली नहीं। और अगर अब चेहरा तलाश किया जाए तो अल्लाह का तो चेहरा है नहीं, लेकिन खुदावंद आलम ने कहते हैं कि शब हिजरत अमीरुल मोमिनीन को जिस वक्त सोए हैं बिस्तर रसूल पर, उस वक्त खुदावंद आलम ने अपनी सारी मर्ज़ी सब कुछ जो है खुदावंद आलम ने अमीर कायनात के हवाले कर दी है। अली का नफ्स ना रहा बल्कि नफ्सुल्लाह हो गया, अली का हाथ ना रहा बल्कि यदुल्लाह हो गया, अली की आंखें आंख न रही बल्कि आइनुल्लाह हो गई, यानी अली की हर चीज़ खुदा की, यहाँ तक कि खुदा की मर्ज़ी भी अली की मर्ज़ी हो गई। तो इसका मतलब कि वो चेहरा जो बाकी रहेगा वो अहले बैत का चेहरा है जो बाकी रहेगा, जिसके सदक़े में परवरदिगार ने इस दुनिया को खल्क़ किया है, और ये दुनिया बाकी रहेगी इंशाअल्लाह। ये मेरे अजीज़ों, इनकी विलायत को, इनकी मोहब्बत को, इनकी मुअद्दत को अपने सीनों में सजा लो। अगर अहले बैत की मोहब्बत हमारे सीने में आ जाए, गलत चीज़ें खुद ब खुद निकल जाएंगी, ये सारी बीमारियां खुद ब खुद निकलती नज़र आ जाएंगी। अगर इनकी मोहब्बत और मुअद्दत हमारे सीने के अंदर अगर आकर बैठ जाए। मासूमीन के फरामीन है, मासूमीन ने जो है नक़ल किया है। बहरहाल अमीर कायनात ने हमेशा दुनिया को ठुकराया है, हमेशा दुनिया को ठुकराया है मेरे मौला ने। बहरहाल एक मजलिस ये जो है मरहूम के साले सवाब की है, खुदा गरी के रहमत करे आबिदी साहब को, कि परवरदिगार उनके दर्जात को बुलंद करें। मजालिस होना और जगहों पे और है, सरज़मीन मशहदुल मुक़द्दस में इस ज़मीन पे मजलिस होना और बात है। ये उनकी नेकियां हैं, ये उनकी खूबियां हैं जो इस वक्त उन्हें इस सरज़मीन पर याद किया जा रहा है। खुदा गरी के रहमत करे मरहूम को, परवरदिगार उन्हें करवट करवट चैन दे दे। अहले बैत अथार से दुआ है, चारदा मासूमीन से दुआ है कि मरहूम के तमाम फैमिली, तमाम घर वालों को सब्र इनायत कर दे। बहरहाल मरहूम
کہ جو ہمیشہ بڑھ چڑھ کر عزائے حسین میں حصہ لینے والے، مرحوم جو ہمیشہ کارہائے خیر میں بڑھ بڑھ کر حصہ لینے والے، مرحوم کہ جنہوں نے کبھی کسی کا دل نہ دکھایا، ہمیشہ کوشش یہی کی کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو، کہ اللہ نے ویسے ہی وجیح چہرہ بھی ان کو دیا تھا، ایسا چہرہ جذب ہونے والا کہ جن کے چہرے کی محبت ہر کسی کے دل میں بیٹھ جائے۔ جب اہل بیت سے انسان کو محبت ہو جاتی ہے تو ان کی محبت جب ہمارے قلوب میں آتی ہے تو وہ ہمارے چہروں پر عیا ہونے لگتی ہے، کہ جس سے لوگوں کے دل میں محبت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تب کہیں جا کر وہ ایک شفیق باپ بن جاتا ہے، شفیق بھائی بن جاتا ہے، شفیق چچا بن جاتا ہے، شفیق ماموں بن جاتا ہے، شفیق دادا بن جاتا ہے۔ ہر چیز اس میں تب اس وقت پیدا ہوتی ہے، ساری شفقتیں، جب اہل بیت کا حب اور محبت اس کے سینے میں آ جاتا ہے۔ جب اس سینے پر امام حسین کے نام پر جب ہاتھ پڑنا شروع ہو جاتا ہے تو سینے کے اندر اگر گرد و خاک بھی جو بیٹھ گئی ہے کسی طرح کی غیبت، تہمت، چغلی، بہتان کی، جب یا حسین کا ہاتھ پڑتا ہے تو وہ بھی سب نکلتا ہوا نظر آ جاتا ہے۔ جب زبان پہ یا علی کے نعرے لگتے ہیں تو یہ زبان بھی پاک ہوتی نظر آ جاتی ہے۔ جب اہل بیت کا ذکر ہمارے ذہنوں میں جاتا ہے ہماری سانسیں خود بخود پاک ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ جب یہ سب پاک ہو جاتا ہے، جب یہ ساری چیزیں پاک ہو جاتی ہے تو خداوند عالم اپنے پاک بندے کو پاک کر کے اپنے پاس بلا لیتا ہے، اور اس کی نفس نکلنے میں، کہتے ہیں اس کی روح نکلنے میں بھی اسے آسانی ہو جایا کرتی ہے۔ اس کی روح نکل، جب حب علی اس کے سینے میں آ جائے، جب اہل بیت اور آل اہل بیت کی جب محبت اس کے سینے میں آ جائے تو کہتے ہیں جب اس کے جسم سے روح نکالی جاتی ہے تو اس میں بھی پروردگار اپنے فرشتوں کو حکم کر دیتا، دیکھو یہ علی اور آل علی، رسول اور آل علی سب کا ماننے والا ہے، اس میں روح نکالنے میں دیکھو ذرا سے اس کے لیے مروت کر دینا۔ کہتے جو اہل بیت کا ماننے والا ہوتا ہے، اہل بیت سے جو محبت کرنے والا ہوتا ہے، کہتے اس کے جسم سے روح ایسے نکل جاتی ہے جیسے ایک پھول سے خوشبو نکل جائے۔ جیسا کہ آپ کے لیے بھی کہا جاتا ہے کہ بہت ہی نیک اور متدین تھے آپ، کہ لوگوں کے دل میں آپ کے لیے محبت ایسے تھی کہ لوگ بے چین رہتے تھے آپ سے ملنے کے لیے۔ مولا علی کی بھی حدیث ہے، امیر المومنین نے بھی کلمت کثار کے اندر بھی نہج البلاغہ میں بھی فرمایا ہے کہ اگر تم زندہ ہو لوگوں کے درمیان ایسے زندگی کرو کہ لوگ تم سے ملنے کے لیے بے چین رہیں، اور جس وقت تم مر جاؤ تو لوگوں کی آنکھوں کو اشک بار چھوڑ کر چلے جاؤ، لوگ تم پر افسوس کریں اور تمہیں یاد کریں، ایسی زندگی گزارا جائے۔ مرحوم کو آج بھی یاد کیا جا رہا ہے، خدا غریق رحمت کرے، پروردگار کروٹ کروٹ چین دے دے، پروردگار ان کے فیملی والوں کو جو ہے اہل بیت اطہار کے صدقے میں سب کو صبر عنایت کر دے۔ کہتے ایسی بہرحال گھر کی اگر فیملی سے کوئی چھن جائے تو اسے بڑا افسوس ہو جاتا ہے، اور جب اگر باپ ہے تو بچے ہمیشہ یاد کرتے ہیں، گھر والی فیملی والے یاد کیا کرتے ہیں، اچھے موقع پہ جب کوئی تہوار ہوتا ہے، جب کوئی چیز ہوتی ہے تو فوراً یاد آ جاتی ہے۔ اور ایسے مولا کے محب، مولا کے چاہنے والے جو ہر چیز میں بڑھ بڑھ کر یہ حصہ لینے والے، اور یہ آج ان کی نیکیاں ہیں کہ آج آپ کی فیملیوں میں بھی وہ ساری نیکیاں موجود ہیں۔ خداوند عالم نے، پروردگار نے ہمیں جو نعمتیں دی ہیں اس کا شکرانہ ادا کرے انسان، اور اس دنیا کو بہرحال کہتے تاریخ دنیا انسان کو ہو، یہ نہیں کہ بالکل دنیا چھوڑ دے، دنیا کے پیچھے مت بھاگو، جب دنیا سے تم دور بھاگو دنیا خود تمہارے پیچھے بھاگے گی۔ ملتا ہے، نقل کیا جاتا ہے کہ امیر کائنات ہیں، مولا علی علیہ السلام ہیں، کہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے، ایک کتا مرا ہوا تھا جس سے بدبو آ رہی تھی، اس کا جسم سڑ چکا تھا، اور مولا کے ساتھ مولا کے صحابی ہیں، تو مولا نے ایک مرتبہ اس پہ جب نگاہ کرنے کے بعد مولا فرماتے ہیں کہ یہ دنیا مجھے اس مرے ہوئے کتے سے زیادہ متنفر ہے، میں اس سے جو ہے اتنی دوری اختیار کرتا ہوں۔ تو کہتے ہیں ان میں سے کچھ لوگ تھے، بعض لوگ کی عادت ہوتی، کہتے ہیں اس میں بول پڑے، کہتے ہیں کہ مولا علی سے، یہ علی ہمیشہ آپ نے دنیا کو برا بھلا کہا، کیا دنیا سے آپ کو کبھی کوئی چیز اچھی نہیں لگی ہے؟ کیا کبھی دنیا آپ کو پسند نہیں رہی ہے؟ تو ایک مرتبہ کہتے ہیں مولا کے چہرے پر مسکراہٹ آئی، مولا فرماتے ہیں کیوں نہیں، میں تمہاری دنیا سے 6 چیزوں کو بہت چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں صاحب، کہہ رہے اور تعجب میں پڑ گئے، کہاں علی کہہ رہے ہیں کہ میں تمہاری دنیا کی کوئی اس چیز کو پسند نہیں کرتا ہوں، اب مولا فرما رہے کہ میں تمہاری دنیا سے 6 چیزوں کو بہت زیادہ پسند کرتا ہوں۔ کہتے یہ ان کے لیے اور پہلی بن گئی، کہتے ہیں مولا واضح کریے کس چیزوں کو آپ پسند کرتے ہیں؟ مولا فرماتے ہیں تمہاری دنیا سے 2 گھونٹ میں پسند کرتا ہوں، اور اس کے بعد مولا نے فرمایا تمہاری اس دنیا سے میں 2 قدم کو پسند کرتا ہوں۔ پھر اس کے بعد مولا امیر فرماتے ہیں اس تمہاری دنیا سے میں 2 قطروں کو پسند کہتے ہیں، اور اب لوگوں کے ذہن پر بار بن گیا۔
पहले ही कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मौला ने कहा था मैं दुनिया नहीं चाहता हूँ, दुनिया से मुझे कुछ पसंद नहीं है, तुम्हारी दुनिया को मैं हमेशा ठुकराता हूँ। अब अली कह रहे मैं तुम्हारी दुनिया को चाहता हूँ, तुम्हारी दुनिया से मुझे 6 चीज़ें बड़ी पसंद है। और ऐसा इस तरह से मौला अली ने कहा कि सबके सरों से गुजरती चली गई। कहा मौला अगर हो सके इसकी और वजाहत कर दीजिए। मौला फरमाते हैं तुम्हारी दुनिया से मैं 2 घूंट पसंद करता हूँ। पहला घूंट जो इंसान को जब गुस्सा आए, काज़मीन अल-गैज़, जब गुस्सा आए अपने गुस्से को पी जाए, वो घूंट मुझे बहुत पसंद है। हमें जब गुस्सा आता है तो हम अपने गुस्से को उतारना शुरू कर देते हैं अलग अलग तरीक़ों से, कोई तोहमत से, कोई चुगली से, कोई बोतान से, कोई फहाशी से, कोई नहीं मालूम किस बदकलामी से। नहीं अजीज़ों, मौला फरमा रहे हैं कि इस दुनिया से इसमें मुझे क्या चीज़ पसंद, कहते हैं कि 2 घूंट। एक वो घूंट कि जब इंसान को गुस्सा आए और गुस्सा आने के बाद कहते हैं मौला फरमाते हैं कि उस गुस्से को पी जाए, उस गुस्से को पी जाए, वो मुझे बहुत पसंद है। कहते इसी तरह मिलता है चौथे इमाम मौला है, कहते आपके ग़ुलाम आपके हाथ में उसके शोरवा था या सालन था या कुछ था कोई चीज़ कि बहरहाल आपके जिस्म पर गिर जाता है। कहते हैं एक मर्तबा वो लरस जाता है कि अब मेरा क्या होगा, मौला मुझे तंबीह करेंगे, मौला नहीं मालूम मुझे क्या करेंगे। कहते बहुत परेशान। कहते एक मर्तबा मौला ने अपनी निगाहों को, मोहब्बत भरी निगाहों को उस ग़ुलाम की तरफ उठाया और उसके बाद मौला मुस्कुरा कर कहते हैं क्यों इतना डर रहे हो तुम, क्यों इतना घबरा रहे हो तुम, इंसान ही तो ख़ता हो सकती है, किसी बिना पे ये मुझ पर गिर गया है, कोई हर्ज नहीं, जाओ मैंने तुमको माफ़ किया और तुमको आज़ाद भी कर दिया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अगर आज हमें किसी चीज़ पर गुस्सा आ जाए तो हम बदले पर उतर आते हैं और जिस तरह से मुमकिन हो बदला हम कोशिश करते हैं कि बदला ले कर रहें। ये मेरे अजीज़ों, ऐसी दुनिया, इसे दुनिया नहीं कहते, इसे अहले बैत का चाहने वाला नहीं कहते हैं। न ये अहले बैत की चाहने वाली है, न ये अहले बैत का चाहने वाला है। अपने ऊपर कंट्रोल करें, अपने ऊपर काबू पाएं। मौला ने क्या किया, कहते उसको माफ़ भी किया, मौला ने आज़ाद भी कर दी। ये है सीरत मासूम। मौला फरमाते हैं तुम्हारी दुनिया से पहली चीज़ मुझे क्या है, मौला फरमाते हैं 2 घूंट। उस घूस में पहला घूंट जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, मौला फरमाते हैं कि जो अपने गुस्से को पी जाए, वो मुझे बहुत पसंद है। दूसरा मौला फरमाते हैं, दूसरा घूंट कौन सा है, मौला फरमाते हैं कि जिस वक्त तुम पर कोई मुसीबत पड़े, मुसीबतों में सब्र करना। उस सब्र का जो घूंट इंसान पीता है, मौला कहते हैं मुझे वो बहुत पसंद है। जब तुम पर मुसीबतें आ जाएं, जब तुम पर हर तरह से तोहमतें लगें, हर तरफ से चुगली हो, बुहतान हो, अजियत हो, ईज़ा हो, मरीज़ी हो, बीमारी हो, ये सारी चीज़ें जब मुसीबतें तुम्हारे ऊपर आना शुरू हो जाएं, ये सारी मुसीबतें एक के बाद एक आना शुरू हो जाएं, अपने भी गैर होने लगें, जो चाहते हैं वो भी दूर होने लगें, हर कोई आपसे दूर होने लगे, तो उस वक्त मौला फरमाते हैं वो जो इंसान जो सब्र करके जो अपने घूंट को पी जाता है, मौला कहते हैं मुझे बहुत पसंद है। ये खाली मजलिसें नहीं हैं, ये मौला हमारे और आपके लिए कह रहे हैं, अपनी अमली ज़िंदगी में लेकर आएँ इन चीज़ों को लेकर आएँ। ये मेरे अजीज़ों, ये मेरे बुज़ुर्गों, ये मेरे बच्चों, ये मेरी माँ, ये मेरी बहनों, ये चीज़ें अपने अंदर पैदा करें। तो मौला ने फरमाया दुनिया के, तुम्हारी दुनिया से 6 चीज़ें, उनमें से 2 चीज़ें मौला ने क्या फरमाया, आका फरमाते हैं, मौला फरमाते हैं कि 2 घूंट थे। उसके बाद फिर मेरे मौला ने फरमाया तुम्हारी इस दुनिया से मुझे 2 कदम बहुत पसंद हैं। पहला वो कदम जो किसी टूटे हुए दिल की तरफ बढ़े, सिले रहमी की तरफ बढ़े, वो कदम मुझे बहुत पसंद है। जिसका तुमने दिल तोड़ा है, जिसके तुमने हर तरह से अजियत और ईज़ा की है, या तुम्हारी वजह से उसका दिल टूट चुका है, तुम्हारी किसी फेल की वजह से, तुम्हारी किसी बदकलामी की वजह से, तुम्हारी किसी ज़बान की वजह से, किसी भी बिना पर, किसी भी या मामले की वजह से, कोई भी वजह से अगर उसका दिल टूट गया है, रिश्तेदारी है या गैर रिश्तेदारी है, दोस्त है, पहचान वाला है, वो आप पर मोहब्बत कर रहा है, आप पर जान फिदा कर रहा है, लेकिन कोई ऐसी बिना हुई जिसकी वजह से दोनों में जुदाई हो गई है, तो मौला फरमाते हैं कि जो कदम पहला बढ़े वो कदम मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है तुम्हारी दुनिया का। जिसकी तुम इब्तिदा करो वो कदम मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। अल्लाह अकबर। है मेरे अजीज़ों, आज अगर बहन भाई में जुदाई हो गई है, दोस्त में जुदा हो गई हैं, रिश्तेदार अज़्ज़ा व क़ारिब में जुदाई हो गई है, किसी भी बिना पर, किसी भी वजह से, तो मौला फरमाते हैं, मौला क्या कहते हैं कि वहाँ जाकर सिले रहम बजा ला। सिलतुल अरहाम मिशनातुन फिल उम्र।
सिले रहम बजा लाना, एक दूसरे के अहवाल पुरसी करना, एक दूसरे से मिलना, ये इंसान की उम्र को बढ़ाता है। शहजादी कौनैन का जुमला है, ये तुम्हारी उम्र को बढ़ाएगा, तुम्हारी उम्र तुलानी करेगा कि एक दूसरे के मिजाज पुरसी की जाए, एक दूसरे के अहवाल पुरसी की जाए, एक दूसरे की खैरियत ली जाए। अगर नज़दीक से हो सकता नज़दीक, अगर दूर से हो सकता दूर से, एक दूसरे की खैरियत ली जाए। दिल से कीना और हसद को निकालने के बाद, दिल से बुग़्ज़ को निकालने के बाद, दिल से अदावत को निकालने के बाद एक दूसरे का अदब किया जाए, एक दूसरे का एहतराम किया जाए, एक दूसरे की इज़्ज़त की जाए, एक दूसरे की कहते इज़्ज़त और आबरू से कभी न खेला जाए। कहते ये चीज़ें खुदा को पसंद नहीं हैं। जब हमें और आपको पसंद नहीं तो ये खुदा को कहाँ से पसंद आ जाएगी? जब हमें और आपको पसंद नहीं तो ये मासूमीन को कहाँ से पसंद आ जाएगी? हे मेरे अजीज़ों, मौला ने फरमाया 2 कदम मुझे बहुत पसंद हैं। पहला वो कदम जो किसी की मिजाज पुरसी के लिए, किसी की अयादत के लिए, किसी सिले अरहम के लिए, किसी टूटे हुए दिल को मिलाने के लिए अगर उठे, वो कदम मुझे बहुत ज़्यादा तुम्हारी दुनिया से पसंद है। दूसरा कदम मौला फरमाते हैं कि जो इताअत इलाही में उठे, इबादत के लिए उठे, बंदगी के लिए उठे, उसके बंदों के हुकूक को अदा करने के लिए उठे, मौला कहते वो कदम मुझे बहुत पसंद है। जो इताअत परवरदिगार के लिए हो। ये सारी चीज़ें जिससे पहले बताई गई वो सब भी इताअत परवरदिगार में आ जाती हैं कि अगर ये कार अंजाम देने के लिए, काम अंजाम देने के लिए अगर वो कदम उठे, मौला कहते मुझे बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। आखिरी 2 चीज़ें मौला फरमाते हैं कि तुम्हारे 2 कतरे मुझे बहुत पसंद हैं। मौला फरमाते हैं पहला वो कतरा जो शहीद का ज़मीन पर गिरता है, उस शहीद का वो खून का कतरा जो ज़मीन पर गिरता है, मौला फरमाते हैं मुझे वो बहुत पसंद है कि जिसने राह खुदा में अपनी जान दे दी है, जिसने इताअत और फर्माबरदारी परवरदिगार में उसने अपनी जान दे दी है, वो मुझे कतरा बहुत ज़्यादा पसंद है। आखिरी चीज़ मौला फरमाते हैं, आखिरी चीज़ मौला फरमाते हैं वो कतरा जो नदामत का आंसू होता है, अल्लाह अकबर, जो रात की तारीकी में निकलता है, वो मुझे बहुत पसंद है। जो अपने किए पर पशेमान होने के बाद निकलता है, मौला कहते वो मुझे बहुत पसंद है। वो नदामत का आंसू जब नादिम होकर जब आंसू निकलता है, वो मुझे बहुत पसंद है। जो किसी का किसी ने दिल दुखा दिया है, किसी पर किसी ने कोई चुगली लगा दी है, तोहमत लगा दिया है, बोहतान लगा दिया है, उसे अपने किए पर शर्मिंदगी हो रही है, वो नेदामत का आंसू, वो जो नादिम होकर जो आंसू निकल रहा है, मौला कहते वो नेदामत का आंसू मुझे बहुत पसंद है। जो खुदा से तौबा करता है, खुदा से इस्तिग़फ़ार करता है, परवरदिगार की बारगाह में जाकर गिड़गिड़ाता, माबूद मैंने ये गलत किया है, तेरे बंदे का मैंने दिल दुखाया, तेरे बंदे पे मैंने तोहमत रखी, तेरे बंदे की मैंने चुगली की, तेरे बंदे की मैंने ग़ीबत की, तेरे बंदे का मैं माल खा गया, नहीं मालूम और क्या 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 क्या। कहती ये सारी चीज़ों का अगर उससे एहसास हो जाए और आंसू निकले, मौला फरमाते हैं वो आंसू मुझे बहुत पसंद है। ये मेरे अजीज़ों, अभी भी मौका है, हमें अल्लाह ने हमें मौका दिया है, परवरदिगार ने हमें मौका दिया है, तो हम इन मौक़ों को क्यों जाने दें हाथ से। जब खुदावंद आलम ने हमें ज़िंदगी दी है, माबूद ने हमें ज़िंदगी दी है, तो उस ज़िंदगी को हम क्यों जाने दें। जब खुदावंद आलम ने, परवरदिगार ने हमारे लिए सारी चीज़ें मुहैया कर दी हैं और हमारे लिए सारी चीज़ें फ़राहम कर दी हैं, तो क्यों ना हम उनसे फ़ायदा उठाएं। मौला अली फरमाते हैं, देखें ये सारी चीज़ें अपनी जगह, और एक जगह पर मौला फरमाते हैं देखो झूठ से परहेज़ करना, न कभी झूठी तोहमत किसी पर लगाना और हमेशा झूठ से परहेज़ करना। तुम्हें खुदा के पास जाना है, खुदा के सामने मुंह दिखाना है। मौला फरमाते, मेरे आका फरमाते हैं, क़ाल अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ला तजिदो अब्दुन ताअमल ईमान हत्ता यतरकल किज़बा हज़लहु वजिदहु। मौला फरमाते हैं इंसान को ईमान का मज़ा उस वक्त तक मिल ही नहीं सकता है जब तक, मौला फरमाते हैं कि वो झूठ को तर्क न कर दे, झूठ को छोड़ न दे, चाहे वो हकीकी हो या झूठ में झूठ बोल रहा हो, मिजाहन झूठ बोल रहा हो।
یعنی زندگی کا مزہ آپ کو مل ہی نہیں سکتا، ایمان کا مزہ مل ہی نہیں سکتا۔ ایمان یعنی امیر کائنات ہیں، ایمان یعنی امیر کائنات ہے، کیونکہ کل ایمان ہے علی۔ علی کی محبت اس وقت تک تمہارے دلوں میں نہ جائے گی جب تک کہ جھوٹ، کذب، غیبت، تہمت، چغلی، بہتان، یہ ساری چیزوں کو اپنے آپ سے دور نہ کر دو۔ کیوں؟ کیونکہ خدا کی طرف انسان کو پلٹ کے جانا ہے۔ اس دنیا میں ہم اور آپ آئے ہیں، ہر انسان کو، ہر ذی نفس کو جو ہے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت۔ ایسا کر کے چلے جاؤ کہ لوگ تمہیں یاد کرتے رہ جائیں، ایسا نہ کر کے جاؤ کہ پھر بھی تمہیں لوگ یاد کرتے رہیں۔ دو جملہ اس میں ہے، تمہیں ایسا کر کے جاؤ کہ تمہیں لوگ رہتی دنیا تک یاد کرتے رہ جائیں، ایسا نہ کر کے جاؤ کہ تمہیں لوگ رہتی دنیا تک یاد کرتے رہ جائیں۔ یعنی کوئی ایسا غلط کام نہ کر کے جاؤ کہ ہمیشہ اس وقت تمہارا نام اس جگہ پہ آ جائے، لوگ تمہیں یاد کریں، لوگ تمہیں بدنام کرتے رہیں۔ ایسا کر کے جاؤ کہ لوگ تم سے محبت کرتے رہیں ہمیشہ۔ جو کام کرو خدا کے لیے کرو، کیونکہ دنیا میں جو بندے آئے ان میں حسد، کینہ، طمع، یہ ساری چیزیں ان کے اندر بھری ہوئی ہیں۔ اور جو سب سے بڑی بیماری ہے جو ہماری دعاؤں کو قبول نہیں ہونے دیتی وہ ہے تہمت، چغلی اور بہتان، اور ان سب کے ماں باپ غیبت۔ کہ اگر یہ چند بیماریاں اگر ہمارے اندر ہیں، اگر خدا کی طرف ہم ہاتھ بھی اٹھاتے ہیں تو پروردگار ہماری دعاؤں کو نہیں سنتا، سکون و چین چھین لیتا ہے زندگیوں سے۔ اگر انسان سکون و چین چاہتا ہے تو ان چیزوں سے پرہیز کرے۔ وہ چیزیں جو خداوند عالم نے اپنے بندوں سے کہا دیکھو اس کو ترک کرو۔ غیبت جس کے لیے کہا گیا ہے اپنے مرے ہوئے بھائی کے گوشت کو کھانا، غیبت اس سے، چغلی اس سے بڑھ کر کہی گئی، بہتان اس سے بڑھ کر، کیونکہ ایک انسان میں ایک چیز نہیں پائی جا رہی اس پر ہم تہمت لگا رہے ہیں، یہ اس سے بڑھ کر۔ ایسے بہت سی چیزیں ہیں، ان چیزوں کو پاک کیا جائے۔ خداوند عالم نے خود قرآن میں کہہ دیا کہ اہل بیت سے نزدیک، اہل بیت کے نزدیک رجس سے نجاست جا ہی نہیں سکتی، چہ نجاست ظاہرہ ہو چہ نجاست باطنہ۔ ہم آج علی علی ضرور کہہ رہے ہیں، معصومین کو ضرور بلا رہے ہیں، معصوم کے نزدیک نجاست نہیں جا سکتی۔ نجاست ظاہرہ جو ہمارا جسم انجام دیتی، نجاست باطنہ یعنی جو ہماری روح انجام دیتی ہے۔ معصوم روح کے نور ہیں اور ہم روح ہیں، روح اور نور دونوں ایک جیسا ہے، کہ معصومین کے پاس انسان نہیں پہنچ سکتا۔ یہ ساری چیزیں سد باب ہو جائیں گی، راستوں کو روک لیں گی۔ ان چیزوں کو اپنے اندر سے دور کیا جائے، یہ چیزیں اپنے اندر سے نکال دے، بہت معذرت کے ساتھ، کہ اگر چار لوگ چار جگہ بیٹھ جاتے ہیں تو ایک دوسرے کی باتیں شروع کر دیتے ہیں۔ کہتے جو انسان وہاں پر بیٹھا ہوا سن رہا ہے اور کچھ نہیں کہہ رہا ہے یا ہاں میں، کہتے اس کو ڈبل گناہ ہے، کیونکہ اس کے پاس دو راستہ ہے۔ ایک تو یہ، یا وہ منع کرے، اگر وہ منع نہیں کر سکتا، ادب احترام میں کسی وجہ سے منع نہیں کر سکتا، تو کہتے وہاں سے وہ جگہ کو ترک کر دے، اٹھ کے چلا جائے۔ اگر اٹھ کے نہیں گیا تو وہ بھی گناہ میں شامل ہے، کیونکہ کہا جاتا، مثل کہتے ہیں نا اپنے، گیہوں کے ساتھ گھن بھی پس جاتا ہے۔ جب اگر کسی گھر میں آگ لگتی ہے تو یہ نہیں دیکھتا کہ بغل والا گھر جو ہے مولوی صاحب کا ہے یا کس کا ہے یا کس کا ہے۔ جب آگ لگتی ہے اس کے لپیٹ میں جو ہے اور گھر بھی آ جایا کرتے ہیں۔ یہ جنگل میں جب آگ لگتی ہے تو اس میں ہرے بھرے درخت بھی آ جاتے ہیں، سوکھا درخت تو جل ہی رہا ہے لیکن ہرے بھرے درخت بھی اس میں جل جاتے ہیں۔ تو وہاں پہ جہاں پہ یہ چیزیں کہی جا رہی یا جس کے بارے میں کہی جا رہی، اگر اس کا دفاع نہیں کیا آپ نے، پہلی چیز تو آپ اس کا دفاع کریے کہ یہ غلط ہے، یہ چیز نہ کہو، منع کریے۔ جب نہ مانے، آپ وہاں پہ سن رہے ہیں، آپ وہاں پر موجود ہیں، اس کا مطلب آپ بھی شریک ہیں، آپ بھی اس میں شریک ہیں، اس گناہ میں شامل ہو جائیں گے۔ اے میرے عزیزوں، اللہ نے جو ہمیں یہ امانت دی ہے، اس امانت کو ہمیں بچانا ہے اور ہمیں پلٹ کر چلے جانا ہے۔ اور جب دنیا سے انسان جاتا ہے سب کے زبان پر ایک ہی لفظ ہوتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ جملہ ایک جگہ پہ اور نظر آ رہا ہے، یہ جملہ امام حسین کی زبان پر بھی آیا تھا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آئیں عزیزو، بہرحال یہ غم بہت بڑا غم ہے کہ جس مرحوم کی مجلس کی جا رہی ہے، دل چاہتا ہے چلتے ہیں اس باپ کی خدمت میں جس کے سامنے اس کا جوان بیٹا ایڑیاں رگڑ رہا ہے۔ آئیے اپنے دلوں کو لے کر چلتے ہیں سرزمین کربلا پر اور مولا کی ایک زیارت کرتے ہیں اپنی طرف سے، آپ سب کی طرف سے، سب کی طرف سے نیابتاً قربتاً اللہ۔
اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد السلام علیک یا ابا عبداللہ السلام علیک یا ابن رسول اللہ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. آئے سلام کریں اپنے آقا امام حسین کو. آئے مولا حسین کی بارگاہ میں چلیں. خدا قسمت کرے جلد از جلد کربلا کے راستے ہموار ہوں. یہ مصیبتیں جو دنیا میں آئی ہیں پروردگار ان کو برطرف کرے, ان راستوں کو کھولے, معصومین کی بارگاہوں میں چل کے پرسہ دیا جائے. ہمارا سلام ہو حسین غریب پر جس کو وطن میں رہنے نہ دیا گیا, جسے مجبور کیا گیا. میرا سلام ہو سید الشہداء پر جو اپنے بچوں اور فیملی کے ساتھ سرزمین کربلا کی طرف روانہ ہوا. کربلا کا نام آتے ہی کربلا کی یادیں, جگہ جگہ آپ جو گئے ہوں گے کربلا, ہر گلی ہر کوچے کی ہر جگہ جہاں جہاں بیٹھے ہوں گے آپ, لیٹے ہوں گے, جن دوستوں کے ساتھ آپ رہے ہوں گے, جہاں جہاں پہ گئے ہوں گے, کبھی جناب علی اکبر کے مقام کی یاد آتی ہے, کبھی قاسم کے پامال شدہ لاشے کے اس مقام کی یاد آتی ہے, کبھی اصغر کے گلے پہ تیر لگنے کا مقام یاد آتا ہے, کبھی خیمہ گاہ حسینی, کبھی زمین کے اور جگہیں یاد آتی ہیں جہاں جہاں آپ نے قدم رکھے ہوں گے. خدایا پھر قسمت کر اسی آزادی کے ساتھ حسین کی بارگاہ میں ہم اور آپ چلیں, آقا کی زیارت کریں. سرزمین کربلا روز عاشوراء ہے, روز عاشوراء ہے. صبح سے حسین لاشوں پہ لاشیں اٹھا رہے ہیں. کہتے ہیں اب ایک وہ وقت بھی آ گیا جب زہرا کے لال کے امتحان کا وقت تھا. جوان بیٹا آ کر سامنے کھڑا ہوا ہے, آقا حسین سے اجازت طلب کر رہے شہزادے علی اکبر. کہتے مولا نے کسی طرح سے جناب علی اکبر کو اجازت دے دی. کہتے شہزادہ اجازت لیتا ہے مولا سے. کہتے اجازت لینے کے بعد جب جانے لگتے ایک مرتبہ حسین کہتے میرے لال ذرا اپنی پھوپھی زینب سے بھی جا کر مل لو. کہتے بیوی زینب کی خدمت میں آتے ہیں. کہتے ہیں اس وقت جناب زینب جب اجازت نہیں دے رہی تھی تو ایک جملہ کہا, روز محشر جب دادی سوال کرے گی میرا اکبر پیارا تھا یا حسین تو کیا کہیں گی. کہتے زینب نے پیشانی کا بوسہ لیا اور رخصت کیا. کہتے ماں کے پاس آئے, ماں نے کلیجے سے لگایا اپنے جوان فرزند کو, بیٹے کو رخصت کیا. آقا حسین
سے بھی اجازت طلب کر کے اکبر جانے لگے۔ ابھی کچھ دور پہنچے تھے، کہتے ایک آہٹ محسوس کرتے مڑ کر دیکھا، ضعیف باپ کمر کو سنبھالے چلا رہا ہے۔ تڑپ گئے اکبر، کہتے اکبر رک گئے، کہتے گھوڑے سے زمین پر آئے، بابا بابا آپ تو ہمیں رخصت کر چکے تھے، بابا پھر کیوں آئے؟ عجیب نفسیاتی جملہ کہا، عجیب نفسیاتی، اے اکبر کاش کہ تو بھی صاحب اولاد ہوتا، تجھے بھی جوان بیٹے کی محبت کا احساس ہوتا۔ اکبر بوڑھا باپ کیا کیا تمنائیں رکھتا ہے اپنے جوان بیٹے کے لیے۔ کہتے شہزادے علی اکبر وہاں سے جانا چاہتے ہیں، شہزادے نے باپ سے اجازت لی۔ حسین کہتے بیٹا جا تو رہے ہو، مڑ مڑ کر دیکھتے رہنا، خدا کسی بوڑھے باپ کے سامنے جوان فرزند کا یہ منظر نہ دیکھے، اپنے کاندھوں پہ جوان بیٹے کو نہ اٹھائے، آنکھوں کے سامنے جوان چلا نہ جائے، کسی ماں اور باپ کی نگاہوں کے سامنے کلیجہ پٹ جاتا ہے۔ کہتے اکبر گئے، ختم کی میں نے مانگ لے دعاؤں کو، شہزادے علی اکبر نے جنگ کی ہے، تاریخی جنگ کی، کہتے ہیں مگر ایک یعنی سینے میں آ کر لگی، ایک گرز پشت سے پڑاتے اور آ کر زمین پر آئے، آواز دیتے بابا، اکبر کا سلام آخر لے لو بابا۔ بی بی زینب کے جملے ہیں، بی بی زینب فرماتی ہے، شہزادی کہتی ہے میں نے دیکھا میرا بھیا حسین جہاں پر کھڑے تھے، کھڑے کھڑے زمین پر گر گئے، حسین زمین پر گر گئے۔ کہتے ہیں حسین بمشکل کھڑے ہوتے ہیں، زینب فرماتی کبھی آگے جاتے ہیں تو ٹکراتے ہیں، کبھی دائیں آتے ہیں تو ٹکراتے ہیں، کبھی بائیں جاتے ہیں تو ٹکراتے۔ میں نے گھبرا کر پوچھ لیا بھیا کیا ڈھونڈ رہے ہو، کیا بات ہے؟ کہتے ایک مرتبہ کا فرماتے بہن زینب میرے آنکھوں کی بینائی چلی گئی، زینب زینب مجھے کچھ دکھائی نہیں دیتا، زینب بڑا سخت مرحلہ ہے ان ماں اور باپ کے لیے جن کے سامنے ان کی جوان بیٹے کی میت ہو جائے۔ کہتے مجھے کچھ نظر نہیں آتا زینب۔ تاریخ کے جملے ہیں، آخری فکر تاریخ کے جملے، امام حسین امام حسین کہتے مقتل کی طرف چلے، خدا قسمت کرے مقام علی اکبر کو دیکھنا نصیب کرے۔ کہتے آقا پہنچتے ابھی کچھ دور پہنچے تھے، آواز دیتے ہیں اے میرے لال علی کا، آواز دو ہاتھوں کو جوڑیں گے، مولا کون سے علی کو بلا رہے ہیں؟ نجف والے اپنے بابا یا اپنے علی کہیں گے نہیں میں اپنے جگر کے ٹکڑے علی اکبر کو آواز دے رہا۔ کہتے عجیب روایت کے فقرے، جیسے ہی اکبر کی آواز بابا میں یہاں ہوں، کہتے حسین زمین پر گر گئے، قدم ساتھ نہیں دے رہے۔ حسین کی انہیوں کے بھل چلتے چلتے روایت کے فقرات ہیں، کہتے شہزادے علی اکبر کے سرہانے پہنچے، جوان بیٹے کو حسرت بھری نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، کڑیل جوان ایڑیاں رگڑ رہا ہے، ایڑیاں رگڑ رہا ہے۔ کہتے حسین نے تڑپ کر کہا میرے لال اکبر کیا بات ہے، بہت بے چین نظر آ رہے بیٹا۔ بابا کچھ نہیں، کیونکہ اکبر کو معلوم ہے صبح سے جنازے پر جنازے اٹھائے ہیں، میرا باپ زخمی ہے۔ کہتے بابا کچھ نہیں۔ پھر پوچھا کیا بات ہے بیٹا؟ کہا بابا کچھ نہیں۔ جب اصرار بڑھا ہاتھوں کو ہٹا دیا، بابا کلیجے میں کڑی چبھ گئی ہے، جب سانس لیتا ہوں تو کھڑنے لگتی ہے۔ کہتے ایک مرتبہ حسین کہتے صبر کر میرے لال، ابھی میں اس برچی کو نکالتا ہوں۔ کہتے بابا حسین نے اپنے گھٹنے کو زمین پر ٹھیکا، ایک ہاتھ اکبر کے زخم پر، دوسرے ہاتھ کی انگلیاں برچی میں سنبھالی۔ کہتے جیسے ہی انگلی ہلتی اکبر تڑپنے لگتے ہیں۔ کہتے بابا بہت تکلیف ہے بابا۔ کہتے صبر کر میرے لال صبر کر۔ روایت کے فقرات ہے،
آقا امام حسین کی ہاتھ لرز رہا ہے، کہتے ہیں بابا علی میری مدد کرو، اے اماں زہرا میری مدد کرو۔ کہتے ایک مرتبہ حسین نے یا علی مدد کا غضب ہو گیا، اکبر کا کلیجہ برچی کی علی کے ساتھ نکل کے آ گیا، کڑیل جوان ایڑیا رگڑ رگڑ کے ختم ہو گیا۔ حسین نے فریاد کی، واک برا واک برا، اے میرے لال اکبر تو بھی مجھے چھوڑ کر چلا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رضم بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ خدایا پروردگار ہمارے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے۔ خدایا یہ جو مجلس مرحوم کے لیے کی گئی ہے، پالنے والے اہل بیت کے صدقے میں، چار معصومین کے صدقے میں، ناصر صاحب کی پوری فیملی کو صبر عنایت کر دے۔ پروردگار اس گھر کے جتنے مرحومین ہیں، خاص طور سے ناصر صاحب اور جتنے مرحومین اس گھر کے ہیں، پروردگار ان سب کو غریق رحمت کر دے، ان کے درجات کو بلند سے بلند کر دے، ان کے درجات کو اہل بیت کے جوار میں انہیں جگہ عنایت کر دے۔ پروردگار انہیں کروٹ کروٹ چین دے دے۔ پروردگار ہمارے زمانے کے امام کا ظہور کر دے۔ معبود دنیا میں بہت مریضی بیماری پھیل چکی، خدایا جہاں جہاں جو مریض اور بیمار انہیں صحت عاجلہ عنایت کر دے۔ پالنے والے جو مشکل گرفتاریوں میں ہیں، جس طرح کی بھی ان کی تمام مشکل گرفتاریوں کو دور کر دے۔ اے خدا تو دلوں کے بھید کو جانتا ہے، دلوں کے راز کو جانتا ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ ان حضرات کی کون کون سی دعائیں، کس کی کون سی مشکل پریشانی ہے۔ کسی کو اپنے بیٹے بیٹیوں کی مشکل ہے، کسی کو کسی اور چیز کی مشکل ہے، طرح طرح کی، کسی کو اولاد کے لیے مشکل ہے، کسی کو شادی بیاہ کی مشکل ہے، کسی کی روزی روزگار کی مشکل ہے، کسی کاروبار کی۔ تو بہتر جانتا ہے پروردگار، پروردگار دلوں کے حال کو جانتا ہے، جس کی جو جو شرعی حاجتیں ہیں اہل بیت کے صدقے میں، پروردگار اس امام رضا کے صدقے میں ان سب کی، ہم سب کے تمام شرعی حاجتوں کو پورا کر دے۔ اے خدایا پروردگار پالنے والے دشمنوں کے شر سے ہم سب کو محفوظ رکھنا۔ خدایا جو ہمارے حق میں خیر ہے وہ عنایت کر دے، جو شر ہے اس کو بھی خیر سے بدل دے۔ پروردگار پالنے والے تمام مومنین کی عزت آبرو ناموس کی حفاظت کرنا۔ پروردگار تجھ سے دعا ہے، جن کے بھی دلوں میں حج و زیارات کی تمنائیں ہیں انہیں معصومین کی بارگاہوں میں جانا نصیب کر دے۔ دعا میں جو دعا معبود موت سے پہلے جنت البقیع پر بھی سایہ دیکھنا نصیب کر دے۔ سورہ فاتحہ کی گزارش ہے، مرحوم سید ناصر حسین عابدی ابن سید شبیر حسین عابدی اور اس گھرانے کے جتنے مرحومین ہیں، ان کے آباء اور اجداد جتنے مرحومین ہیں، ان سب کو یاد کرتے ہوئے اور جملہ قبر المومنین مومنات رحم اللہ یقرأ الفاتحہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔